اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، خوابوں کی تعبیریں، اس سلسلے کا ہمارا اگلا پروگرام، اور اس میں ایک نوا موضوع آئے گا۔ 2-3 ایسے پروگرام آئیں گے جو بالکل چھوٹے چھوٹے پروگرام ہیں اور نئے موضوع کے ساتھ ہیں۔ تو اس میں جو ہمارا موضوع ہوگا بالکل چھوٹا سا 2 خواب کا پروگرام ہے، تو اس کی تعبیریں بتائیں کہ یہ پروگرام ایک سبزی پر ہے۔ تو یہ تعبیریں بیان کرنے والے امام جعفر صادق ہیں، علامہ ابن سیرین، امام کرمانی ہیں، حضرت جابر مغربی ہیں اور حضرت دانیہ علیہ السلام ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف۔ ہمارا آج کا پہلا خواب ہے کہ کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کھیرا کھاتا ہے، یا کھیرے جیسی ایک چیز، وہ تار ہوتی ہے لمبی سی جس کو ککڑی بولتے ہیں، یا وہ کھاتا ہے۔ دونوں ایک ہی چیز، مطلب نسل کی چیزیں ہیں۔ تو میری بات کی بہت سارے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وہ خواب میں اس نے دیکھا وہ کھیرا کھاتا ہے یا وہ ککڑی کھاتا ہے، ان میں سے کوئی چیز کھاتا ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا کوئی رکا ہوا کام پورا ہوگا۔ کوئی بہت بڑا کام تھا، بہت خاص کام تھا جو رکا ہوا تھا، وہ پورا ہوگا۔ یا دوسرے لفظوں میں آپ اس کی، یا دوسری تعبیر آپ اس کی یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اس کی کوئی بہت دیر کی پرانی دلی مراد پوری ہوگی۔ اب اس میں آپ جو بھی آپ کو صحیح لگے آپ وہ سمجھ لیں۔ دونوں میں سے کوئی کام ہو سکتا ہے، دونوں میں سے ایک تعبیر ہے۔ یا تو کوئی رکا ہوا کام، وہ بھی ایک مراد ہی ہو سکتی ہے، کوئی مراد سی جو پوری نہیں ہو رہی تھی وہ پوری ہوگی، اسی کو ہم کہہ سکتے وہ رکا ہوا کام تھا، وہ پورا ہوگا اللہ کے فضل سے۔ اور دوسرا اور آخری خواب ہے ہمارا، اگر کچھ خواب میں دیکھے، اس اگلے خواب میں جو ہم اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں کہ خواب میں کھیرا ککڑی دیکھنا یا کھانا، اس کی 3 تعبیریں مختلف ہیں، 2 اور ہیں۔ ایک تو ہم نے بتا دی ہے، 2 اور ہیں۔ تو یہ اسی کے ساتھ ہی ہم اس کو جوڑ دیتے ہیں کہ خواب میں کھیرا یا ککڑی دیکھنا یا کھانا۔ ایک تعبیر تو آپ کو بتا دی، کوئی مراد پوری ہوگی، رکا ہوا کام ہوگا۔ اور دوسری تعبیر ہے کوئی اس کی بہت بڑی حاجت روائی ہوگی، کوئی بہت بڑی ضرورت تھی، پیسے کی، مال کی، دولت کی، رشتے کی، اولاد کی، کو حاجت روائی ہوگی، اس کی وہ حاجت پوری ہوگی، اور اس کا کوئی درینہ مسئلہ حل ہوگا۔ 2 اور تیسری اس کی تعبیر یہ ہے کہ یا اس کو کسی خاص ایسے شخص کی غیب میں زیارت ہوگی جسے یہ چاہتا تھا کہ وہ دیکھے، اس کو ملے۔ وہ کوئی بزرگ ہے، پیر ہے، اللہ کا بندہ ہے، درویش ہے، کوئی بھی ہے، کوئی والدہ ہے، والد ہے، کوئی بیٹا ہے، بیٹی ہے جو فوت ہو گیا ہے، ایسا کوئی شخص جو غائب ہے، فوت ضروری نہیں، غائب ہے، بس اس تعبیر میں غائب ہے، کہیں گیا ہوگا، کہیں دوسرے ملک میں ہوگا، رزق کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، یعنی غائب ہے۔ غائب تو مطلب دور ہے، اس کی آنکھوں سے بہت دور ہے، بہت خاص ہے اس کے لیے، اس کی زیارت ہوگی، اس سے ملاقات ہوگی، اور یہ سب کچھ اللہ کی اطاعت سے ہوگا۔ تو یہ ہمارا آخری خواب تھا اس پروگرام کا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔